وہ خاموش مگر طاقتور دریا ہے جو ہر انسان کو بہا لے جاتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ بہتا ہے، کوئی اس کے خلاف لڑتا ہے، مگر آخر میں سب اسی کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہی کہانی ہے ریحان کی، جو ایک امیر تاجر گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی ذہین، ضدی اور خود پر بھروسہ رکھنے والا لڑکا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا کاروبار تھا، مگر ان کے دل میں ایمان کا نور، محنت کا یقین اور زبان پر ہر وقت اللہ برکت دے کا ذکر ہوتا۔ ریحان شروع سے ہی دنیاوی چالاکی میں یقین رکھتا۔ کہتا تھا، ابا، برکت دعا سے نہیں، عقل سے آتی ہے۔ باپ مسکرا کر کہتے، بیٹا، عقل انسان کے پاس ہے، مگر وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت اگر ساتھ نہ دے تو سب خاک ہو جاتا ہے۔ مگر ریحان کبھی نہ مانا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جوان ہوا، تعلیم مکمل کی اور کاروبار میں قدم رکھا۔ ابتدا میں وہ ہر فیصلہ خود کرتا، کسی کی رائے نہیں لیتا اور ہر بار کامیاب ہوتا۔ دولت اس کے قدموں میں، شہرت اس کے دروازے پر، لوگ اس کے نام سے کاروبار کرتے۔ ماں فخر کرتی مگر ڈرتی بھی کہ کہیں بیٹے کا غرور اسے اندھا نہ کر دے۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی، میں وقت کو پہچانتا ہوں، میں اسے اپنے قابو میں رکھتا ہوں۔ ماں نے آنکھیں نم کر کے کہا، بیٹا، وقت کسی کا قابو نہیں مانتا، یہ صرف اللہ کا حکم سنتا ہے۔ مگر ریحان ہنس دیا، اور یہی ہنسی ایک دن اس کے آنسو بننے والی تھی۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، دن رات محنت کی، مگر نیت نیکی کی نہیں بلکہ مقابلے کی تھی۔ اس کے والد بوڑھے ہو گئے، ماں کی طبیعت بگڑ گئی، مگر ریحان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتا، امی، دعا کریں، ابھی بڑا بزنس کرنا ہے، بعد میں آرام سے بیٹھیں گے۔ مگر بعد میں کبھی نہ آیا۔ ایک دن ماں کو دل کا دورہ پڑا، وہ اسپتال میں تھی، اور ریحان ایک اہم کانفرنس میں۔ جب وہ گھر لوٹا تو ماں کا چہرہ سفید تھا، ہاتھ ٹھنڈے، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس لمحے وقت رک سا گیا، مگر صرف اس کے دل کے اندر۔ اس نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور پہلی بار سوچا کہ شاید کچھ چیزیں پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ مگر ابھی بھی غرور زندہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، رہتی ہے، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ باپ نے خاموشی سے جنازے کے بعد کہا، بیٹا، وقت کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ جو تم نے ماں کو وقت نہ دیا، کل یہ وقت تجھ سے وقت چھین لے گا۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، ابا، وقت میرا قیدی ہے، میں اسے بدلنا جانتا ہوں۔ باپ نے آہ بھری، اور چند ماہ بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ریحان اکیلا تھا، مگر دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بزنس بڑھتا گیا، کمپنیوں کی قطاریں، لوگ اس کے نام سے متاثر۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، مگر تقدیر خاموشی سے اپنی چال چل رہی تھی۔ ایک دن اس کے بزنس پارٹنرز نے اسے دھوکہ دیا۔ جعلی دستخط، جعلی اکاؤنٹس، اور چند دنوں میں سارا سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر ثبوت اس کے خلاف تھے۔ بینکوں نے گھر اور گاڑیاں ضبط کر لی۔ جو دوست کل تک تعریف کرتے تھے، آج پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ ریحان ٹوٹ گیا، لیکن غرور پھر بھی قائم تھا۔ وہ سوچتا، میں پھر سب کچھ بنا لوں گا، وقت میرا دشمن نہیں بن سکتا۔ مگر جب قسمت کا فیصلہ ہو جائے تو انسان کا غرور کاغذ کی طرح جل جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ کرائے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ راتوں کو جاگتا، دن میں خود سے لڑتا۔ ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، بال سفید، آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے، اور چہرے پر وہی سوال، کیا واقعی میں وقت کا قیدی ہوں؟ اسی دوران ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر وہ ہل نہیں رہا تھا۔ ایک بوڑھا فقیر قریب آیا،
ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، چہرے پر نور، آواز میں سکون۔ اس نے کہا، بیٹا کیوں اداس ہے؟ ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، وقت نے میرا سب کچھ لے لیا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، وقت کسی سے کچھ نہیں لیتا، انسان خود اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وقت کو قید کرنے کی کوشش نہ کر، اسے سمجھ، اس سے سیکھ، یہ دشمن نہیں استاد ہے۔ یہ جملے ریحان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور کہا، اگر وقت استاد ہے تو میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے کہا، پھر نیکی سے آغاز کر، کسی کے دل میں روشنی ڈال، شاید تیرا وقت بدل جائے۔ اگلے دن سے ریحان نے نیا سفر شروع کیا۔ اس نے کسی سے پیسہ نہیں مانگا، بس مزدوری شروع کر دی۔ ایک وقت تھا جب وہ نوکروں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب انہی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتا۔ پہلے جو اپنے کپڑوں پر فخر کرتا تھا، اب میلے کپڑوں میں سکون محسوس کرتا۔ اس نے فجر کی نماز شروع کی، مسجد میں صفیں درست کرتا، لوگوں کے لیے پانی رکھتا، غریبوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے غرور کی جڑیں اکھڑ گئیں اور وہاں شکر کے پودے اگنے لگے۔ اس نے سیکھ لیا کہ وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے ساتھ نرمی سے چلا جا سکتا ہے۔ سال گزرتے گئے، ریحان کی ساکھ بدل گئی۔ لوگ اب اسے حاجی صاحب کہنے لگے۔ وہ کہتا، میں حاجی نہیں، توبہ کا طالب ہوں۔ اس نے وقت کا سبق کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا، جہاں وہ لوگوں کو وقت کی قدر سکھاتا۔ وہ کہتا، وقت ایک خزانہ ہے جو ہر لمحے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تم نے آج کو برباد کیا تو کل تم خود اپنی ہی زنجیر میں قید ہو جاؤ گے۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگیاں بدلنے لگے۔ ریحان اب خوشحال نہیں مگر خوش تھا، دولت نہیں تھی مگر دل میں نور تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا علی اس کے پاس آیا، موبائل ہاتھ میں، چہرے پر غرور۔ بولا، انکل میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی زندگی خود بناؤں گا، مجھے نصیحت نہ کرے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں بھی یہی کہتا تھا، مگر وقت نے مجھے خاموش کر دیا۔ وقت کو قید مت کر، اسے سمجھ، کیونکہ جب وقت قید کرتا ہے تو زندگی بولنا بھول جاتی ہے۔ علی نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر کچھ دن بعد وہ واپس آیا روتے ہوئے۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ آخری ملاقات نہیں کر سکا۔ ریحان نے اسے گلے لگایا اور کہا، دیکھا بیٹا، وقت کبھی انتظار نہیں کرتا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہے اور اسی لمحے اس نے کہا، انکل میں وقت کی قدر سیکھوں گا۔ ریحان کے دل میں سکون آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ خود وقت کا قیدی نہیں رہا، بلکہ وقت کا پیغام بن گیا۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا سورج ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ آسمان سرخ تھا، جیسے وقت نے اس کے چہرے پر روشنی بکھیر دی ہو۔ اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اے خالق وقت، میں نے تیری نعمت کو دیر سے سمجھا، مگر تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہیں وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن جب لوگ مسجد پہنچے تو ریحان قرآن کے ساتھ بیٹھا تھا، چہرے پر نور، آنکھیں بند مگر دل مطمئن۔ اس کی قبر پر آج بھی ایک پتھر ہے جس پر لکھا ہے، وقت کو قید کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے سمجھو، کیونکہ جو وقت کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کو پا لیتا ہے۔ ریحان کی کہانی آج بھی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ انسان دولت کا نہیں، وقت کا محتاج ہے۔ جو وقت کو دوست بنا لیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔
وقت کا قیدی وہ نہیں جس کے پاس وقت کم ہے، بلکہ وہ ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ واپس مل سکتا ہے، دولت، عزت اور رشتے، مگر وقت کبھی نہیں۔ وقت ایک ایسا استاد ہے جو امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔ ریحان کی زندگی اس سبق کی زندہ مثال تھی۔ وہ گیا ضرور، مگر اپنے پیچھے یہ الفاظ چھوڑ گیا: وقت تمہارا قیدی نہیں، تم اس کے مسافر ہو۔ جو رک گیا وہ ہار گیا، جو سیکھ گیا وہ جیت گیا۔